اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد فیاض بہاولپور سے، اور میں آج پھر اپنے کلینک میں موجود ہوں۔ ایسے بہت سے پیشنٹ ہیں جو یہ چاہتے ہیں ہم صحت مند ہو جائیں، لیکن ان کو نہ کوئی راستہ ملتا ہے، نہ سمجھ آتی ہے، نہ یقین ہے ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ عمیر ایک بچہ ہے، بہاولپور شہر میں رہتا ہے۔ اس کی والدہ ہارٹ کی پیشنٹ ہے، شوگر کی پیشنٹ ہے، میرے پاس آتی تھی، اور یہ دوائیاں اتنی مہنگی تھیں کہ یہ دوائیاں نہیں کھا سکتی تھیں یا نامکمل کھاتی تھیں، اور ان کو مستقل چھاتی میں درد اور لیفٹ آرم پین، بائیں بازو میں درد رہتا تھا۔ تو الحمدللہ ان کا نسخہ یا دوائیاں اس طرح ایڈجسٹ کی ہیں۔ پاکستان میں بہت سی کمپنی ایسی ہیں جو بہت اچھی ہیں، اور ان کی دوائیاں چند روپوں میں ایک گولی ملتی ہے اور ہر قسم کا علاج ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ عمیر کی امیاں بہت اچھی ہیں، وہ اپنے گھر کے کام کرتی ہیں، بھاگ دوڑ کرتی ہیں، انہیں درد نہیں ہوتا۔ تو ایک دن عمیر کے ساتھ آئیں، انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا آپ اسے سمجھائیں۔ تو میں نے کہا کیا سمجھائیں؟ کہنے لگے یہ گٹکا کھاتا ہے۔ تو میں نے کہا عمیر مجھ سے دوستی لگا دو۔ تو یہ عمیر ہمارے ساتھ موجود ہے، اس نے اسی دن سے گٹکا کھانا بند کر دیا، اور پھر مجھے 3 ہفتے بعد عمیر کو اٹھا کے میرے پاس لے آئے۔ آج اس کے چوتھے دن جب میرے پاس لائے تھے، اسے دوائی دی۔ اب عمیر خود چل کے آیا ہے، بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک دن جا کے اب اس نے آج رکشہ چلایا ہے تو گھٹنے میں درد ہو گیا ہے۔ تو عمیر سے بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ میرے پاس آئے تھے، جی تو میں نے کہا مجھ سے دوستی لگائیں، تو آپ نے بہت اچھی میرے ساتھ دوستی کر لی ہے اور میری بات مان لی۔ جی تو اس دن آپ نے کہا تھا کہ میرے جسم میں دردیں رہتی ہیں، میں کمزور ہوتا ہوں، یاد جی ہے نا؟ جی تو میں نے کہا جی آپ مجھ سے دوستی لگائیں، جی میں انشاءاللہ ایسی دوائی دوں گا، طاقت بھی آئے گی، درد بھی نہیں ہوگی۔ تو جی اس دن آپ نے وعدہ کیا میں گٹکا چھوڑ دوں گا۔ پہلے یہ جی بتائیں کہ آپ نے گٹکا کیوں شروع کیا، گٹکا اور میں کس نے شہر میں تھے، کب کی بات ہے؟ میں 3 سال پہلے تھا کراچی میں، وہاں سب لڑکوں کے ساتھ بیٹھتا تھا نا، وہ جی لڑکے بھی کھاتے تھے، جی جی وہ پھر دوست تھے وہ مجھے بھی دیتے تھے، ادھر سے پھر میں بھی ان کے ساتھ کھانے لگ گیا۔ یہ تین تو اس کا سال کیا سے فائدہ ہوا کھانے کا، آپ نے کیوں کھایا؟ میں نے اس لیے کھایا کہ کام صحیح ہوتا ہے بھئی، منہ بھی چلتا رہتا ہے اور انرجی آتی ہے۔ انرجی آتی ہے، اچھا طاقت آتی ہے۔ ہاں، جب یہاں آیا نا میں یہاں، پھر میں نے وان ٹون شروع کی، پھر جیم میں کھانے لگ گیا، پان بھی کھانے لگ گیا۔ یہ بتائیں جو چیزیں آپ یہاں استعمال کر رہے تھے وہ گٹکے کے برابر تھیں یا اس سے کم تھیں؟ اس سے کم تھی۔ تو پھر اس کے کھانے سے کچھ تکلیف ہوئی آپ کو؟ تکلیف نہیں ہوئی، بس جیسے گٹکا کھانے سے بھئی جیسے میرے جسم میں سرور ہوتے تھے نا، ویسے میں جب جیم کھانے لگا تھا نا، اتنے سرور تو نہیں ہوتے تھے، جی جی، اس سے کم بھئی انرجی آتی تھی میرے جسم میں۔ لیکن کوئی دردیں وغیرہ ہوتی تھیں اس کے ساتھ؟ نہیں، یا دردیں آپ کی مجھے کمزوری کوئی؟ وہی مجھے چکر آنے لگے تھے، پھر مجھے کمزوری ہونے لگی، پھر میں آہستہ آہستہ زیادہ کمزور ہو گیا میں۔ وہ تو بات صحیح ہے کہ آپ یہاں آئے کمزور ہو گئے، آپ کمزور میرے پاس آئے تھے، آپ کی امی پریشان تھیں کہ جی کمزور ہے تو سمجھائیں۔ جی تو مجھے پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے، آپ نے دوستی کی ہے میرے ساتھ، میری بات مان لی ہے، آپ نے گٹکا چھوڑ دی ہے۔ جی اب یہ بتائیں جب گٹکا آپ نے بند کیا تو جب آپ کو یہاں لے کے آئے تھے اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی، کیا حالت تھی؟ اس ٹائم تو میں چل نہیں سکتا تھا، میرے دونوں پاؤں ایسے لگتے تھے میں فارغ ہو گیا، میرے ٹانگیں۔ یہ گٹکا بہت گندی چیز ہے، اسے نہ کھائیں تو اچھی بات ہے۔ ویری گڈ، شاباش، بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ آگے بھی پہنچائیں کہ بھئی
گندی چیز ہے گٹکا، یہ جو جیم ہے، وانٹون ہے، سب کو روکیں. اور لوگوں کو جو کھاتے ہیں، آپ کے یار دوست وغیرہ کوئی بھی کھاتا ہے، سب کو روکیں. عمیر، یہ آپ کا پیغام بہت اچھا ہے، لیکن میں پھر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کوئی گٹکا کھا رہا ہے، جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو کیا علامتیں آتی ہیں؟ آپ کے جسم میں کیا تھا، جوڑوں میں کیا تھا، کیا محسوس ہو رہا تھا؟ آپ تفصیلی بتائیں. جب میں نے چھوڑا تھا نا، اس دن تو میرے سر میں بہت درد پڑا تھا. جی. پھر وہ ایسا ایسا میری طبیعت خراب ہونے لگی. جیسے جسم میں انرجی ہوتی تھی نا، پہلے کھاتا تھا انرجی آتی تھی، پھر میں ایسے جکڑتا گیا ہوں. میں جی. جسم میرا جکڑ گیا ہے، اور میری ٹانگیں چلنے سے بند ہو گئی تھی. جب آپ آئے تھے نا، آپ ایک ٹانگیں پاؤں کٹھے ہو چکی تھی، جسم بالکل. کٹھا تھا. جی ایسے تھا. جی. کمر میں کیا تھا؟ پہلے کمر میں بھی درد ہوتا تھا، کمر ایسے لگتی تھی کمر ٹوٹتی ہے. جی جی یہ جو ہڈی ہے، ریڑھ ہڈی ہے، جی جی. یہ تو ایسے دکھتی تھی جیسے زخم دکھتا ہو. اور معدہ آپ کا ٹھیک تھا جب آئے تھے؟ بھوک شوک کیا تھی؟ نہیں، میرا معدہ بھی ٹھیک نہیں تھا. مجھے الٹیاں بہت آتی تھی، جو چیز بھی کھاتا تھا مجھے الٹی آ جاتی تھی. اچھا، یہاں اب یہ بتائیں، آپ کو 4 دن کی دوائی دی تھی، تو آپ یہ بتائیں 4 دن میں آپ کتنے فیصد، 100 میں کتنے ٹھیک ہوئے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، 100 میں سے میں 95% میں صحیح ہو گیا ہوں. ماشاء اللہ. مطلب یہ آپ کی بہت بڑی بات کی آپ نے کہ آپ بہت سارا آپ نے چینج آئی ہے، جی. لیکن جسمانی کمزوری موجود ہے. تو میں یہاں وہ لوگ جو گٹکا کھا رہے ہیں، جو اور چھوڑنا چاہتے ہیں، انہیں میں پیغام دیتا ہوں کہ میرے عمیر بیٹے نے جو بات کی ہے اس کا پیغام وصول کریں. یہ بہت نقصان دہ ہے، یہ جسم کو کھا جاتا ہے. میں اس پہ ایک الگ پروگرام کروں گا کہ ایک گٹکے کا جو ایک پیکٹ ہے، اس میں تقریباً 40 سے 50 سگریٹ کے برابر نکوٹین یا اثرات ہیں. تو آپ سمجھ لیں جو بندہ ایک دن میں ایک پیکٹ کھائے گا تو اس کے اندر کتنا، مطلب ہے کہ ٹوبیکو چلا جائے گا. تو جی. اور جسم کو، دماغ کو بہت سخت نقصان دے گا. جی. اور جو لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ نہیں چھوڑ سکتے، انہیں تکلیفیں ہوتی ہیں. تو ہمارے سامنے عمیر موجود ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں. اس کے متبادل دوائیاں موجود ہیں جی. جو آپ کو جسمانی ذہنی طاقت دیں گی، آپ کو گٹکے کی ضرورت نہیں رہے گی. جی. اور اس کے علاوہ جو گٹکے کی وجہ سے جسم میں جو کمزوریاں آ گئی ہیں، جسم میں مسل میں ناطاقتی آ رہی ہے، وہ خوراک سے ٹھیک ہو جائے گی. اعصابی طور پہ عمیر نے کہا میں 95% ٹھیک ہوں. جی. اگر 95 نہیں تو 75% ضرور ٹھیک ہے. جی. شکر ہے اللہ لیکن کا. ان کو اگر گھٹے میں رخصت رہا تھا، چوٹ نہ لگتی تو پھر آپ دیکھتے میں تو بالکل ٹھیک یہ تھا. بالکل ٹھیک تھے. انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. انشاءاللہ. اور بھی جو نا، میں اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں یہاں پر عوام الناس میں کہ ہم ایک اچھے صحت مند پاکستانی بنیں، اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں. جی. یہ ایک بہت اچھے جو نا عمیر آرٹسٹ ہیں، یہ ایمبرائڈری ورک جانتے ہیں کمپیوٹر کا اس نوعمر جوانی میں، اور ان کا ہنر ضائع ہو رہا ہے. اس طرح بہت سے اور لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنا ہنر ضائع کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگر یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں تو ہمارے ملک کی ترقی میں بہت اہم رول ادا کریں گے. اپنا انشاءاللہ. خیال رکھیں. انشاءاللہ. اور پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد فیاض آپ کے لیے حاضر ہے. تو خواجہ ہیلتھ اینڈ ڈائبیٹک کلینک اسلامیہ کالونی پر شام کو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.